الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان طلبہ، محترمین مدرسین اور برادران اسلام، الدین النصیحہ، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں ہم نے اپنی اس تالیف کے چہرے پہ ان اکابر علماء کی تقریرات آپ کے سامنے رکھی تھیں جن سے اس کتاب کا چہرہ مزین ہے۔ اور غرض ہماری کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے دور کے ماہرین اہل علم ہیں، جنہوں نے اہل دجل ان کے خلط اور دین میں ان کے فتنوں میں کام کیا ہے، اور قرآن و سنت کی نصوص میں ان کی تحریفات و الحاد کو سمجھا ہے، جانا ہے، اور اس پہ ایک نہج اختیار کیا ہے، ایسا منہج جو قویم ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، مؤثر ہے، اور بڑے حکیمانہ انداز سے انہوں نے اسے دعوت سمجھ کے اچھے اسلوب سے بیان کیا۔ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ شرعی فریضہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں اسے سلیقے سے کریں۔ ارشاد نبوی ہے، المؤمن اذا عمل عملا اتقنہ، مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ سلیقے سے کرتا ہے، اتقان سے کرتا ہے، مہارت سے کرتا ہے۔ تو کام کرنے سے پہلے کام کے طریقوں کو سیکھنا ضروری ہے، اور ہماری غرض ان حضرات کی تقاریر جو پیش کر رہے ہیں یہی ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس میدان میں کام کرنے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور ان اکابر اہل علم نے کس طرح کتاب و سنت کا تحفظ کیا ہے، اہل الحاد کے الحاد سے، اہل دجل کے دجل سے، اور اہل خلط کے خلط سے۔ یہ ہماری غرض ہے، اور واقعی جب ہم ان کی تحریرات پڑھتے ہیں تو ہمیں بعض چیزیں صراحت سے اور بعض اشارات سے مل جاتی ہیں کہ اس دور میں ان اہل فتنہ کے خلاف کام کرنے کا سلیقہ ہے کیا۔ تو آج کی مجلس میں بھی ہم بقیہ تقاریر کو پیش کرتے ہیں، اور ان حضرات کے علمی، تربیتی، تدریسی اور افہام و تفہیم کے تجربات سے اپنے کاس میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے حضرت علامہ خالد، حضرت امیر محترم حضرت مولانا عبدالحفیظ، جو شیخ بھی تھے، مربی بھی تھے، محدث بھی تھے، اور اس فیلڈ کو سمجھتے تھے،
سلیقہ تھا۔ اسی طرح حضرت چنیوٹی مولانا منظور احمد، اور پھر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع صاحب، محمد رفیع عثمانی صاحب، اور شیخ الاسلام ان کے برادر حضرت مفتی تقی صاحب کی تقاریر پیش کی تھی آپ پہ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے فضیلت الشیخ ماجد مسعود سلیم رحمۃ اللہ، جو مولانا حشیم کے نام سے مشہور تھے اور مدرسہ سہولتیت کے محتمم، اور مجاہد کبیر حضرت مولانا رحمۃ اللہ عثمانی کیرانوی خاندان میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں حق و باطل کی مارکہ آرائی کی تاریخ کا آغاز بھی حضرت انسان کی خلقت کے ساتھ ہی ہو گیا۔ تاریخ انسانی کے مختلف ادوار میں باطل کو اگر ارباب اور اسباب و متاع میسر رہے تو حق تعالیٰ کی تائید و نصرت اور باطل سے اس کی حمایت کے لیے بھی حق تعالیٰ شانہ نے مخلص اہل ایقان و عرفان کو ہر دور میں کھڑا فرما دیا۔ اہل باطل نے اپنے مادی اسباب پر اعتماد کیا تو یاران حق نے مسبب الاسباب پر توکل اور حتی المقدور خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نصرت حق کا فریضہ ایماناً و احتساباً فی سبیل اللہ پر انجام دیا۔ ان مخلصین رجال کار نے جس طرح کھلے منکرین کے عناد کا پوری جاں فشانی اور جاں فروشی کے ساتھ مقابلہ کیا، اسی طرح وہ الحمدللہ الحاد فی آیات اللہ کے ذریعہ حق کو اپنے مکر و فریب میں ملتبس کرنے والوں کے دجل کو بھی پوری طرح پر آشکارا کرنے اور حق کے صاف ستھرے حسین و جمیل چہرے کو ہر تلبیس و تلویس سے نکار کر طالبان رشد و ہدایت کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور وہ اس باب میں لا یخافون لومۃ لائم کی عملی تفسیر بن کر، اور وہ اس باب میں لا یخافون لومۃ لائم کی عملی تفسیر بن کر شروع ہوئے۔ ان مومنین مخلصین اور اہل علم و عرفان میں مجاہد کبیر عارف باللہ صاحب شریعت و طریقت حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کا نام نامی سنہرے حروف سے تاریخ اسلام میں رقم ہے، جنہوں نے اپنے انفرادی اعمال و اوراد یہ صرف تبیین حق پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ اہل باطل کے زجر و زیغ جن کی پشت پناہی اس وقت کے استعمار کی قوت کر رہی تھی کو حجت و برہان اور قوت بیان سے چیلنج کیا، اور حق کے اظہار اور باطل کے ابطال میں معروف زمانہ اپنی بلند پایا علمی کا اظہار حق مرتب فرما کر طاغوت کو باور کرا دیا کہ تمہارے سیف و سنان سے ان کی قلم و لسان اور قوت بیان زیادہ طاقتور اور دیر پا بھی ہے، زیادہ طاقتور ہے اور دیر پا بھی۔ حضرت کی اس تعریف کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا اور ہر کتاب کے کئی ایڈیشن طبع ہوئے۔ پھر یہ مجاہد مہاجر اللہ مجاور حرم ہوا تو یہاں پر جزیرۃ العرب میں پہلا نظامی مدرسہ قائم فرمایا، جس کے ذریعہ شرعی علوم سے مسلح اور سلوک و تزکیہ سے مزین و محلہ فضلائے سہولتیہ بلاد عربیہ افریقیہ اور خصوصاً مشرق بعید اور دیگر اکناف عالم میں ہزاروں رجال کار اس حسن حسین سے تربیت حاصل کر کے
اپنے علم و عرفان اور معرفت بصیرت کے نور سے اپنے اپنے خطوں کو منور کرتے چلے گئے اور کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ جنوب افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں جب گیا، بڑی پرانی بات ہے، تو وہاں پر جو علماء 40 تھے تقریباً، اس تربیت دورہ میں شریک ہوئے، ان میں 2 مدرسہ سعودیہ کے فضلاء تھے، اور وہ مجھے بتانے لگے کہ ہم دونوں بھائی اس وقت سعودیہ کے مدرسہ سعودیہ کے طالب علم تھے جس سال ملک عبدالعزیز نے مدرسے کا وزٹ کیا، مدرسے کا دورہ کیا۔ اندازہ کریں، بڑے کبیر معمر تھے وہ۔ مؤلفی کتاب مولانا سعید احمد صاحب، جن کا مولد سیالکوٹ کا مردم خیز خطہ ہے، اور دینی حمیت کے حامل خاندان کے فرزند ہیں، کی مجاہد کبیر حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی تربیتی و علمی درس کا مدرسہ سعودیہ سے وابستگی کے بعد ان کی دینی حمیت کے جوہر کو 4 چاند لگ گئے۔ مکہ مکرمہ جو ملتقائے عالم ہے، جہاں پر ہمہ وقت 4 رنگ عالم سے برادران ملت متوجہ رہتے ہیں، مکہ اس بلاد حرم میں مسلم امت کے احوال، اعدائے اسلام کی ان کے خلاف سازشوں، اہل باطل کے مکر و فریب، بین الاقوامی اتار چڑھاؤ تک براہ راست رسائی اور ادراک بخوبی ہوتا ہے۔ مولانا نے دوران قیام مکہ مکرمہ تدریس علوم شرعیہ کے ساتھ ساتھ دین کے تحفظ اور فتن فی الدین، ان کے اسباب و عوامل، ان کے حلول و معالجہ، دعوت اسلام کے عمل جلیل میں عالمی تناظر سے حکمت عملی، موعظت حسنہ، مجادلہ حسنہ جیسے وقیع موضوعات و عناوین میں فکر و تأمل کرتے رہے۔ اس میں باہمی مشاورت بھی، اہل حل و عقد سے رابطے بھی، پھر ان تأملات و افکار کو مرتب بھی کیا، اور انہیں صرف اپنے مدرسہ کے طلباء میں منتقل کرتے رہے، نہ صرف اپنے مدرسہ کے طلباء میں منتقل کرتے رہے بلکہ بیرون سعودی عرب یعنی افریقی اور مغربی ممالک میں بھی طلباء کے لیے تربیتی دورے قائم کیے۔ اسی سلسلے میں ان کے افکار و تأملات اور دین کے تحفظ، تاریخی تسلسل اور اس کے ماخذ کے ساتھ ساتھ مطالعہ قادیانیت میں ان کے دروس کا مجموعہ، ان کی فکر و تأمل اور سعی کا تازہ ترین ذخیرہ ہے، جس میں خیر امت کے مسلک اعتدال کا بیان بھی ہے، اور اس مسلک سے انقطاع کے مخاطر و اضرار کا بھی۔ پھر قادیانیت کا اس انداز سے مطالعہ ہے کہ انشاءاللہ اظہار حق کے لیے بہترین حجت ثابت ہو، والحمدللہ علی ذالک۔ دعا ہے کہ تعالی شانہ مولانا سعید احمد صاحب کی اس علمی کاوش کو اپنے ہاں شرف قبولیت بخشے، اس کو علماء اور دائی حضرات کے لیے رہنما اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے، آمین۔ کتبہ ماجد مسعود رحمۃ اللہ، خادم العلم والعلماء، بلد حرام مکہ مکرمہ، رمضان مبارک 1428۔ اس کے بعد ہم اسی طرح کے ایک تجربہ کار استاذ کی تقریر پیش کرتے ہیں
مولانا ڈاکٹر محمود احمد غازی سابق وزیر مذہبی امور حکومت پاکستان۔ ختم نبوت پر ایمان اسلام کے نہ صرف بنیادی عقائد میں شامل ہے بلکہ اس عقیدہ پر امت مسلمہ کی بقا، وحدت اور تسلسل کی اساس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام کی نظر میں یہ عقیدہ ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے اور وہ طرح طرح کے حربوں سے اس عقیدہ کو کمزور، مشکوک یا مختلفی بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بر صغیر میں انگریزی استعمار کے وجود نامسعود نے جہاں اور بہت سے فتنوں کو جنم دیا، وہاں ایک ایسا خود کاشتہ پودا بھی یہاں کی سرزمین میں بویا جو وقت کے ساتھ ساتھ خاردار جنگل میں تبدیل ہو گیا اور گلستان امت کو ویران کرنے میں ہمیشہ کوش رہا۔ قادیانیت کے زہر آلود جنگل کو ہر دور اور ہر علاقہ میں استعمار اور دوسری قوتوں کی ہمیشہ بھرپور مدد حاصل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں مغربی استعمار کے ثقافتی اور مذہبی اثرات جتنے گہرے ہیں وہاں قادیانیت اتنی ہی مضبوط ہے۔ یہ فتنہ جب سے شروع ہوا ہے اسی وقت سے اسلام کے مخلص خادمین اور جید اہل علم و دانش اس کا تعاقب کرتے رہے۔ ان حضرات میں محدث کبیر علامہ سید انور شاہ کشمیری اور ان کے جلیل القدر دوست مایہ ناز ہم وطن حکیم الامت علامہ اقبال کے نام سب سے نمایاں ہیں۔ علامہ سید انور شاہ کشمیری نے، جن کی نظیر بقول اقبال گزشتہ کی کئی سو سال کی تاریخ میں نہیں ملتی، ایک بار فرمایا تھا کہ ختم نبوت کی تحریک کا ہر کارکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محافظ اور باڈی گارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے وصف اور سب سے زیادہ امتیازی شان ختم نبوت کے دفاع میں حصہ لینے کے شرف سے مشرف ہے۔ ختم نبوت کے محافظین کی طویل فہرست میں ہمارے فاضل دوست مولانا ڈاکٹر سعید احمد مقیم مکہ مکرمہ کا نام بھی شامل ہے۔ انہوں نے تدریس و تربیت کے ذریعہ وسیع پیمانہ پر اس فتنہ کا تعاقب کیا ہے۔ ان کے زیر نظر دروس نہ صرف عقیدہ ختم نبوت ایمان کو پختہ کرنے میں ممد و معاون ہوتے ہیں بلکہ قادیانیوں نے جو بے شمار بے بنیاد شبہات پیدا کیے ہیں ان کا شافی جواب بھی فراہم کرتے ہیں۔ ان دروس کی بنیاد پر مولانا نے بہت سے تربیتی پروگرام کامیابی سے منعقد کیے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا ڈاکٹر سعید احمد صاحب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور روز محشر ان کو مجاہدین ختم نبوت کی فہرست میں شامل فرمائے۔ کتبہ محمود احمد غازی اسلام۔ پھر آگے تقریر ہے شیخ حرم فضیلت الشیخ محمد خیر حجازی المعروف شیخ مکی، مدرس مسجد حرام مکہ مکرمہ۔ وہ یوں فرماتے ہیں: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صدیق مکرم دکتور سعید احمد عنایت اللہ صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت پر
اپنے دروس کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے. اسے انداز تدریسی اور فکر تحقیقی نے عظیم تحفہ اور ذریعہ نجات بنا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی اور خاتمی ہے. یہ عظمت اور رفعت آپ کو ملی کہ آپ اولہم خلقاً وآخرہم بعثا، اور آپ کی امت بھی اولون و آخرون کی شان سے مرصع ہوئی. نحن الاولون ونحن الاخرون. اولیت دخول جنت اور آخریت بعثت میں ارشاد نبوی ہے. انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم. آپ کا مولد مکہ مکرمہ اول بیت وضع للناس، بیت اول، اور نبی آخر، اولیت مکانیہ اور خاتمیت زمانیہ. آپ ہی امام الانبیاء والاتقیاء، اور یہ شرف بھی آپ کا ہی ہے کہ اسعد ابو بکر تبع اکبر آپ کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اس نے ایک دستاویز مرتب کی جس میں تھا الی محمد ابن عبداللہ نبی اللہ ورسولہ خاتم النبیین ورسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم من تبع الاول. اما بعد فإنی آمنت بک وبکتابک الذی ينزل عليك وأنا على دينك وسنتك، وآمنت بربك ورب كل شيء، وآمنت بكل ما جئت من عندك من شرائع الإسلام، فإن أدركتك فبها ونعمت، وإن لم أدرك فاشفع لي ولا تنساني يوم القيامة، فإني من أمتك الأولين وأيقنت قبل مجيئك وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب ونقش عليه. پھر اس دستاویز پہ یہ نقش کر دیا للہ الامر من قبل ومن بعد. شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ السميع، فلو مدى عمري إلى عمري لكنت وزيرا له وابن عمه. پھر ان دستاویز کے بارے میں آتا ہے کہ اودعه عند أهلها وكانوا يتوارثونه قابلا عن قابل إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فدفعوه إليه. ويقال كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زید. اور اسی ابو بکر تبع اول نے مدینہ منورہ میں ایک جگہ خرید کر مکان بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اسی میں قیام فرمائیں گے، اور یہی وہ مکان مبارک ہے جس میں ابو ایوب انصاری کی میزبانی کے وقت آپ نے قیام فرمایا. اور یہ شان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فرمایا انا اولہم والمہدی اوسطہم وعیسی ابن مریم علیہ السلام آخر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، جو خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر بھی ہیں اور مصدق بھی. کاش یہود و نصارہ تدبر و تفکر سے کام لیتے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی فضیلت علی العالمین کی خبر دی، اور قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی صرف 5 مرتبہ ذکر کیا گیا،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی 25 مرتبہ مذکور ہے، اور قرآن میں سیدہ خدیجہ، محسنہ اسلام، اور سید عائشہ صدیقہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کا نام نہیں، جبکہ سیدہ مریم علیہ السلام کے نام پر سورہ مریم ہے۔ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے والے انصاف کریں۔ اگر فتنہ قادیانیت، چکرالویت، انکار حدیث پیدا نہ ہوتے تو مسلم امت بھی حد معتدل سے باہر نہ ہوتی۔ آج بھی اگر پوری دنیا کو امن و سلامتی کی تلاش ہے تو ایمان کے امن اور اسلام کی سلامتی میں آ جائے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہی ایمان بالمعاد اور نجات اخروی کی اساس اور اصل ہے۔ ارشاد نبوی ہے، بعثت انا والساعہ کہاتے، مدہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سفیدی ہے، سیاہی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ براد مکرم دکتور سعید عنایت اللہ پر خاص عنایت فرمائیں اور اس کتاب الدین النصیحہ کو قبولیت عامہ اور حصول شفاعت خاتم الانبیاء کا ذریعہ وسیلہ بنائیں۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد والسلام۔ کتبہ محمد مکی حجازی خادم العلم بالحرم المکی الشریف، محمد خیر۔ تو یہ ہم نے تقاریض جو پیش کی ہیں مختلف اکابر حضرات کی، جو الحاد فی آیات اللہ یعنی نصوص کتاب و سنت میں الحاد کرنے والوں کے رد کا عملی تجربہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح تربیت طلباء و علماء اس میدان میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح احقاق حق اور اس کی تبیین کا بھی تجربہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابطال باطل کا بھی تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے عمدن اپنی اس کتاب کی جملہ تقاریض کو پڑھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بڑے اور اکابر ہیں، انشاءاللہ ان کے ذکر و سیرت اور ان کے تذکرے سے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک وجہ یہ ہے روحانی، اور دوسری علمی یہ کہ ان کی اس میدان میں جو بین الاقوامی تجربات ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہی ہماری غرض تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی تکمیل فرمائے، اور انشاءاللہ اب اس کے بعد اس کتاب کی اس کے مؤلف اور مرتب سے اور اس کی قلم اور زبان سے اس کا تعارف اور اس کے مندرجات کے بارے میں کچھ تفصیل کا ذکر ہوگا انشاءاللہ آئندہ مجلس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب